اللہ نے کسی امام کو کسی فرقے کے اندر پیدا نہیں کیا، یاد رکھ لیجیے۔ اسی لیے ائمہ اربعہ کا عقیدہ نام کی کتاب ہی ہے، آپ کو کہیں بھی مل جائے گی کتاب۔ انہوں نے ثابت کیا ہے، خواہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہو، امام مالک رحمہ اللہ ہو، امام شافعی رحمہ اللہ ہو، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ہو، ان میں سے کسی کا عقیدہ غلط نہیں تھا۔ اہل سنہ والجماعہ کے امام ہیں پورے، نہ کوئی شیعہ تھا ان میں، نہ کوئی خارجی تھا، نہ کوئی جہمیہ تھا، نہ کوئی قدریہ تھا، نہ کوئی معتزلہ تھا۔ جتنے فرق آئے اللہ نے ان سے بچا کے رکھا ان اماموں کو، ان سب کا عقیدہ ایک تھا، خواہ وہ امام ابو حنیفہ ہوں، امام احمد ابن حنبل ہوں، آخری امام احمد ابن حنبل، پہلے امام ابو حنیفہ۔ یہ چار مذاہب میں تبدیلی کر کے الگ سے امام بنانے والے یہ امام تھے ہی نہیں، یہ آنے والی نسل نے کیا۔ یہ امام سب کا عقیدہ ایک تھا، توحید پر تھے، وہی اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے پر تھے جس عقیدے پر اہل الحدیث ہیں، یاد رکھ لیجئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اور اماموں کے عقیدے میں کوئی تبدیلی نہیں، سب امام کیا ہیں؟ اہل السنہ والجماعہ کے امام ہیں۔ اسی وجہ سے آج کے فرقوں نے جب دیکھا امام کی فقہ کو مانیں گے اور امام کے عقیدے کو مانیں گے تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، فرقہ ہی نہیں بنے گا، تو اس واسطے فقہ کو تو پکڑ لیا، عقیدے کو نہیں پکڑا، یاد رکھ لیجیے۔ گزشتہ بار میں کہتے ہوئے کہا گیا کہ حوالہ دو، حوالہ ان کی اپنی کتابوں میں خاص موجود ہے، دیوبندیہ، جاؤ جا کے ان کا ویب سائٹ کھول کے دیکھ لو تمہارا عقیدہ کیا، وہ صاف لکھتے ہیں ہمارا عقیدہ ابو حنیفہ کا نہیں۔ تمہیں چاہیے جاؤ گوگل پہ لے لو، کوئی شرح کتاب کی بولنے کی ضرورت نہیں، ویب سائٹ کا نام بالکل سامنے ہے۔ کیا ویب سائٹ ہے بھائی وہ؟ ہاں، دارالافتاء دیوبند، اٹھاؤ ٹائپ کرو، لکھا ہوا لکھو، صاف لکھا ہوا ہے ہم عقیدے میں امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، فقہ میں مانیں گے۔ اچھا اگر یہ لوگ یہ کہہ لیں عقیدے میں مانتے ہیں، پھر تو بھی کیا ہے، سپڑے گئے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کو دو بڑے گروہ فقہ میں مانتے ہیں، ایک کون ہے؟ بریلوی ہے، ایک دیوبندی۔ دونوں فقہ میں کس کو مانتے جی؟ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں۔ درگاہ کو جانے والا بھی امام ابو حنیفہ کو مانتا، نہیں جاؤ بولنے والا بھی امام ابو حنیفہ کو مانتا۔ کون؟ دیوبندی بھی۔ جب تم امام کے عقیدے کو بھی مانتے تو دو ٹکڑے کئی کو ہوئے؟ دونوں تو مانتے نا، حکم میں، فقہ میں مانتے نہیں دونوں۔ جب تمہارا عقیدہ امام کا ہی عقیدہ ہے تو بریلوی دیوبندی ایک دوسرے کو کافر کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ فقہ میں تو دونوں مانتے نا، دونوں کی فقہ یہ کہ دونوں اپنے آپ کو حنفی بولتے، جب دونوں بولتے ہیں تو پھر دونوں ایک دوسرے کو کافر کیوں بولتے ہیں جی؟ اسی سے ثابت ہو گیا کہ دونوں امام کے عقیدے کو نہیں مانتے، اگر مانتے تھے تو پھر کافر بولنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بولے کیوں؟ اس واسطے کہ نہیں مانتے۔ اب عجیب سے عجیب تر بات دیکھو، جس کے امام کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ان کے قول پر حدیث کو چھوڑ دینا چاہیے، جائز نہیں بلکہ واجب ہے، ان کو اتنا مانو ان کے قول پر حدیث کو چھوڑ دو، لیکن دوسری بات کیا کہو، ان کا عقیدہ برابر نہیں ہے۔ یہ کون سی الٹی گنگا بہ رہی ہے جو بات سمجھ ہی میں نہیں آ رہی؟ بھائی جب اتنے بڑے امام تم مانتے ہو کہ ان کی ہر حرکت نبی کی طرح فالو کرنا ہے تو ان کے عقیدے کو بھی مان لو نا، وہ تو عقیدے میں بالکل صحیح تھے۔ ہاں، نہ شیعہ کی طرف گئے نہ خوارجین کی طرف گئے، نہ بریلویت کی طرف ہے نہ دیوبندیت کی طرف ہے نہ صوفیت کی طرف ہے۔ امام ابو حنیفہ عقیدہ بالکل صحیح ہے، پاک ہے ان سب چیزوں سے، نہ اس وقت صوفیہ آئے تھے، نہ بریلوی آئی تھی، نہ دیوبندی آئی تھی، نہ کوئی مذہب آیا تھا۔ اس وقت جو مذاہب تھے اس سے بھی کلی طور پر انکار کر دیے کہ یہ سب مذاہب کیا ہیں، باطل مذاہب ہیں، ہم اسی عقیدے پر ہیں جو امام کون؟ کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا۔ اللہ ایک ہے، اللہ کی توحید ایک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ بلانا، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے پکارنا جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے، نظر و نیاز جائز نہیں ہے۔ ہاں،
یہ سب چیزیں وہی چیزیں تھیں جو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، اچھا اس کے بعد بھی جتنے بڑے ائمہ کا نام لے کے ثابت کرتے ہیں کہ یہ بڑے امام ہمارے امام ہیں، ان اماموں نے بھی عقیدے میں ایک ہی تھے اللہ کے فضل و کرم سے۔ شیخ عبد القادر جیلانی بعد میں آنے والوں میں سے ہیں، 470 480 پیدائش، تقریباً 500 سال کے قریب رکھ لیجئے نا، 500 سال کے قریب آنے والے امام بھی، عقیدہ جا کے پڑھ لیجئے ان کا، فتوح الغیب غنیت الطالبین آج موجود ہیں ان کے 2 کتابیں، عقیدہ پڑھ لیجئے، وہ بھی یہی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، جو پکارتا ہے وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، درگاہ پرستی نہیں ہے، قبر پرستی نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ یہی ہے۔ امام احمد بن حنبل کو امامنا کہتے تھے باقاعدہ، میرے امام ہیں، سینے پہ ہاتھ باندھنے والے تھے شیخ عبد القادر جیلانی۔ جاؤ جا کے ہسٹری پڑھ لو، آج موجود ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، جاؤ، حتیٰ کہ تمہیں کیا لینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، گوگل میں ٹائپ کرو، PDF فائل ڈاؤن لوڈ کرو، فتوح الغیب غنیت الطالبین ٹائپ کرو، نکالو، پڑھ لو، صاف لکھا ہوا ہے۔ بعد کے آنے والوں میں بھی جن ائمہ کو تم نے سمجھ لیا کہ اپنے ہیں، حالانکہ وہ بھی ایک ہی تھے، فرقہ کوئی نہیں بنا، وہ بھی اسی توحید کو پیش کیے تھے، ہاں کوئی فرقہ نہیں بنا۔ اور اسی طرح اللہ کا رحم دیکھیے کہ جتنے صحاح کے امام آئے اللہ کے فضل و کرم میں، ان اماموں میں بھی کسی کا عقیدہ نہ شیعی تھا، نہ خارجی تھا، نہ جہمی تھا، نہ قدری تھا، نہ کیا نقش بندی تھا، نہ کوئی اور فرقہ تھا، یہ سب بھی اہل سنہ والجماعت کے اندر آئے۔ امام بخاری نمبر 1، امام مسلم نمبر 2، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام نسائی، یہ تو صحاح کے ہو گئے۔ ان 5 کا، امام احمد بن حنبل ملا لیں گے تو 7 کا عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ تھا۔ اس کے اندر کوئی شیعہ نہیں ہے، کوئی خارجی نہیں ہے، کوئی جہمی نہیں ہے، کوئی معتزلی نہیں ہے، کوئی قدری نہیں ہے، کوئی کیا ہے مرجی نہیں ہے، کوئی فرقے میں نہیں ہے، سب ایک ہی اللہ ایک کو ماننے والے۔ سب نے کہا کہ اللہ کے آگے سجدہ کرنا ہے، کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، رکوع جائز نہیں ہے، قیام جائز نہیں ہے، نظر و نیاز جائز نہیں ہے، سب کا عقیدہ ایک ہے۔ 4 اماموں کا عقیدہ ایک، کوئی فرقہ نہیں۔ صحاح کے 6 اماموں کا عقیدہ ایک، کوئی فرقہ نہیں۔ پھر اس کے بعد بھی جو بڑے بڑے امام آئے جن کو تم بھی مانتے ہو امام ہیں، ان سب کا عقیدہ بھی ایک ہی تھا، ہاں انہوں نے بھی ایک ہی کہا، کسی فرقے کے لحاظ سے نہیں بنے۔ فرقے جو ایجاد ہوئے ان سب کے امام اللہ کے فضل سے ان میں کوئی اہل سنہ والامام نہیں بنا، اہل سنہ والجماعت کا امام نہیں بنا، اللہ کے فضل و کرم سے جتنے امام آئے سب ہمارے اندر آئے۔ پھر اس کے بعد 700 800 کا دور دیکھ لیجئے، 400 کا دور میں بدلا ہے، 700 800 کا دور، امام ابن تیمیہ آئے 661 ہجری، پھر اس کے بعد امام ابن القیم آئے، پھر اس کے بعد کیا ہے ان کے شاگردین ابن کثیر آئے۔ اب ان سب کا بھی انہوں نے بھی صاف وہی کہا جو اسلاف نے کہا تھا، ان کے اندر بھی کوئی ٹیڑھ نہیں، وہی باتیں، وہی توحید بتائی کہ ایک اللہ کو مانو، کسی کے آگے سجدہ نہیں، رکوع نہیں، نظر نہیں، نیاز نہیں، غیر اللہ کا ذبیحہ حرام ہے، یہ سب کے سب عقائد میں ایک ہی تھے، کہیں کوئی ان کا اپنا ہے ہی نہیں۔ جن بخاری کو یہ لیتے ہیں ان کے بخاری کا عقیدہ پیش کرو، کبھی انہوں نے کیا ہے کوئی غلط بات کہی ہو؟ سب مانتے ہیں نا بھائی، آپ کیوں عقیدے کو نہیں مانتے امام بخاری کے؟ حدیث صحیح لینے میں تو بخاری کی لیتے ہو، بخاری کی حدیث تم بھی کہتے ہو، لیکن امام بخاری کا عقیدہ کیوں نہیں مانتے؟ تو امام مسلم کا عقیدہ کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ اصل میں کیا ہے، عصبیت کیوں آئی؟ اپنے اپنے فرقوں پر حد درجہ اعتماد کر لینا اور اپنے فرقے کو سمجھ لینا کہ ہم ہی صحیح ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔